السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیوسی کلاسز۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ جب ہمارا حرف ایک دوسرے سے مل جاتا ہے تو وہ مرکبات میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا کہ مفردات یعنی الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں، کہ جو بھائی میرا پہلا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں وہ جا کر میری پہلے ویڈیو دیکھ لیں، تب جا کر یہ والی ٹاپک سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 2۔ ہم نے اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ کیے ہیں، اس میں تختی نمبر 1 اور کل والا ایپیسوڈ میں ہوا تھا کہ حرف کو پہچاننا۔ کل ہمارا مشق ہوا تھا اور امتحان ہوا تھا۔ تو یہاں پر آج ہم تختی نمبر 2 میں آئے ہوئے ہیں۔ تختی نمبر 2 ہے مرکبات۔ مرکبات کسے کہتے ہیں اور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ جب ایک حرف کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، تب وہ مرکبات میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی ملے ہوئے حرف کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مرکبات میں الف اور لام ملا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہاں پر الف ہے، الف ہمیشہ خالی ہوگا، اس کے اوپر نہ زبر ہوگا نہ زیر ہوگا، آگے ہوگا لیکن ابھی مرکبات میں نہیں ہوگا۔ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر حمزہ، یہ جب حمزہ بنے گا جب اس کے اوپر زبر یا زیر یا کوئی بھی اور چیز کوئی حرکت آئے گی۔ یہ الف ہے اور یہ لام ہے۔ لام تو کڑی کی طرح بنا ہوتا ہے، اوپر سے ایسے وہ ہلکا سا اوپر گول ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ لام کس طرف گھما ہوتا ہے۔ لام کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ دائیں سے بائیں کی اور گھما ہوتا ہے، ہمیشہ دائیں کی طرف سے بائیں کی اور گھما ہوتا ہے، ہمیشہ لام۔ اور جو الف ہوتا ہے یا تو وہ سیدھا ہوگا یا بائیں سے لے کر دائیں کی طرف مڑا ہوگا، یہ الف کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2 حرف یہ مل رہے ہیں۔ پہلا حرف یہاں پر سے ایسے گھما ہوا ہے دائیں کی طرف، یعنی یہ لام ہے، اور دوسرا حرف کیا ہے؟ سیدھا ہے، یعنی یہ الف ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے لام الف، یاد رکھیے گا۔ جو دائیں سے بائیں کی اور مڑا ہوتا ہے اس کو لام بولتے ہیں، اور جو سیدھا ہوتا ہے یا بائیں سے لے کر دائیں کی اور مڑا ہوتا ہے اس کو الف بولا جاتا ہے۔ یہ ہے لام الف، یہ ہے جیم الف۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیم الف ہے۔ جیم الف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہو جاتا تو یہ خا الف ہو جاتا، کیونکہ نقطے کی وجہ سے ہی حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں ہی بتایا تھا کہ جب تک ہمیں نقطے کی پہچان نہیں ہوگی کہ کون سے حرف کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، جب تک ہم حرف نہیں پہچان پائیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ہے جیم۔ کیوں ہے جیم؟ کیونکہ نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہ بائیں سے دائیں کی اور مڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ الف ہے، یعنی یہ کون سا حرف ہوا؟ یہ ہوا جیم الف۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ 2 ہے، یہ 2 ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ بائیں سے دائیں کی اور مڑا ہوا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دائیں سے بائیں کی اور مڑا ہوا ہے، یعنی کل ملا کے یہ 2 حرف ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ لام الف۔ الف لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لام الف پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ میم ہے۔ میم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہلکا سا مڑ کر اوپر گو گیا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بائیں سے لے کر دائیں کی اور مڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ الف ہے، یعنی کل ملا کے یہ بات ہے کہ یہ کون سا حرف ہوا؟ یہ ہوا میم الف۔ اب یہ ہے لام الف، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا تھا ویسے ہی یہاں پر بھی ہے۔ تو یہ ہے لام الف، کیونکہ ایک حرف ہے جو دائیں کی اور مڑ رہا ہے اور دوسرا حرف ہے جو بائیں کی اور مڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر کل ملا کے بات یہ ہوا کہ یہ لام الف۔ اب یہاں پر با الف ہے۔ با الف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نیچے ایک نقطہ ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم ایک نقطہ ڈال دیتے تو یہ نون بن جاتا، اگر 2 نقطہ ڈال دیتے تو یہ تا بن جاتا، اگر نیچے ہم 3 نقطہ ڈال دیں گے تو یہ اردو والا پا بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ ایک ہی نقطہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ با ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے لے کر یعنی بائیں سے لے کر دائیں کی اور مڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ الف ہے۔ تو یہ حرف کون سا ہوا؟ یہ ہوا با الف۔ اب یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ یہاں پہ اور یہاں پہ پڑھا گیا ہے، ایک دائیں کی اور مڑا ہوا ہے، ایک بائیں کی اور مڑا ہوا ہے، یعنی یہ کیا ہوا؟ لام الف ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ لام جیم ہے۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو دائیں سے بائیں کی اور مڑا ہو اس کو لام بولتے ہیں، اور جو بائیں سے دائیں کی اور مڑا ہو اس کو اس کو الف بولتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دائیں سے بائیں کی اور مڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دائیں سے کدھر گھما ہوا ہے؟ بائیں کی اور، یعنی یہ لام ہے، اور یہ جیم کی شکل بنی ہوئی ہے۔ بیچ میں ایک نقطہ ہے تو جیم ہے، اوپر ایک نقطہ ہوتا تو خا ہو جاتا، اور نقطہ نہیں ہوتا تو ہا رہتا، لیکن یہ جیم کیوں ہے؟ کیونکہ بیچ میں ایک نقطہ پڑ گیا، اس لیے یہ کون سا حرف ہوا؟ لام جیم ہوا۔ اب یہ بھی لام الف ہے، کیونکہ ایک بائیں کی اور گھما ہوا ہے، ایک دائیں کی اور گھما ہوا ہے۔ جو دائیں کی اور گھومتا ہے اس کو لام بولتے ہیں، جو بائیں کی اور گھما ہوتا ہے اس کو الف بولتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو؟ یہ کون سا حرف ہوا؟ یہ ہوا لام الف۔ اب یہ لام جیم ہے۔
یہ والا حرف کون سا ہے؟ یہ لام جیم ہے، کیونکہ دائیں سے بائیں کی اور مڑا ہوا تو یہ لام ہوا، اور یہ با کی اوریجنل شکل ہے جیسا کہ کتابوں میں ہوتا ہے، تو یہ کون سا ہوا حرف؟ لام با، یہ ہوا لام با۔ اور یہ لام الف، کیونکہ یہ دائیں سے لے کر بائیں کی اور یہ لام ہوا، اور بیچ میں جو کھڑا ہے اس کو الف بولتے ہیں، تو یہ کون سا حرف ہوا؟ لام الف ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ با لام با، یہ تین حرف ہے۔ پہلا شکل تو یہ ہے کہ ایک نقطہ ہے تو با ہو گیا، اب یہ دیکھیے اوپر گیا ہے، پھر دائیں سے لے کر بائیں کی اور مڑ گیا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ لام ہوا، اور یہ با کی اوریجنل شکل ہے جیسا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو کل ملا کے بات یہ ہوا کہ یہ با ہے، یہ لام ہے، اور یہ با ہے، تو یہ تینوں حرف کون سا ہوا؟ با لام با۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والا تختی نمبر 2 سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں کچھ اور حرف لے کر آ رہا ہوں جس سے آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا، تو تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ ہم گئے ہیں نئے حرف کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا بھی آپ کو کہ جو بھی حرف ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کو مرکبات بولا جاتا ہے، اور جو حرف الگ الگ ہوتا ہے اس کو مفردات بولا جاتا ہے۔ مفردات کا معنی ہی ہوتا ہے کہ الگ الگ ہونا، اور مرکبات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل جانا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تختی نمبر 2 ہے، تختی نمبر 2 کا نام کیا ہے؟ مرکبات، یعنی شروع میں ہی ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ ملے ہوئے حرف کو ہی مرکبات کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جو چاہے وہ کوئی سا بھی حرف ہو ایک دوسرے سے جب مل جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تب اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کاف کاف کاف، یہ تینوں کاف ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی شکل صورت کے ہیں، لیکن ہر جگہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہ بھی کاف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کاف ہے کیونکہ کاف کا سوسا لگا ہوا ہے، اور یہ با کی اوریجنل شکل ہے جیسا با ہوتا ہے، تو یہ حرف کون سا ہوا؟ کاف با۔ اب یہ کون سا حرف ہوا؟ یہ ہوا کاف، کیونکہ یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسا والا کاف اوپر ڈال دیا ہے، تو یہ حرف بھی کاف ہی کہلائے گا، یہ والا حرف بھی کاف ہی کہلائے گا۔ یہ ایسا ہی اس لیے تھا کیونکہ یہاں پر ایک سونسا ڈلانا ہوا تھا، یہ کاف کا ہی سونسا ہوتا ہے، اگر آپ کسی بھی حرف پہ یہ ڈال دیجیے گا تو یہ کاف ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسا ڈلا ہوا ہے، مطلب ہے کہ یہ والا کاف یہاں استعمال کیا گیا ہے با میں، کاف با۔ اب یہ والا کاف یہاں سے استعمال کیا گیا ہے کاف تا، اب یہ والا کاف یہاں سے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ایک حرف دوسرے حرف سے ملے گا تبھی تو مرکبات میں شامل ہوگا۔ تو ایک یہ والا کاف ہے اور یہاں پر ایک الف ہے، کیونکہ بائیں سے دائیں اور جا رہا ہے تو یہ الف میں شامل ہوگا، تو یہ کیا بن گیا؟ کاف الف۔ یہ بھی کاف الف ہے، یہ سونسا اس سے لیا گیا ہے، اور یہ بائیں سے دائیں کی اور جا رہا ہے اس لیے الف کہلائے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کاف الف۔ با کا سونسا با کا نیچے نقطہ لگا ہوا ایک، اگر دو نقطہ ہوتا تو یا بن جاتا، دو نقطہ اوپر ہوتا ہے تو تا بن جاتا، اور ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے تو نون بن جاتا، لیکن ایک نقطہ کیا ہے؟ نیچے ہے تو با بن رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ با ہے اور یہ والا کاف اوپر ہے، یہ والا کاف اوپر ہے، تو یہ کون سا حرف ہو گیا؟ یہ کاف ہو گیا، اور یہ تا والا اوریجنل شکل ہے، تو کیا بنا؟ با کاف تا۔ کیا بن گیا؟ با کاف تا۔ اب یہاں پر دیکھیے تا کی جو اوریجنل شکل ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور جیسے ہی حرف کٹ کر آتا ہے تو وہ نقطوں سے ہی اس حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ دو نقطہ اوپر ہے تو تا بن رہا ہے، ایک نقطہ اگر ہٹا دیں گے، ایک ہی نقطہ رہے اوپر تو یہ نون میں شامل ہو جائے گا، اور اگر ہم ایک نقطہ نیچے ڈال دیں گے تو با ہو جائے گا، دو نقطہ نیچے ڈال دیں گے تو یا ہو جائے گا، لیکن دو نقطہ اوپر ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جب دو نقطہ اوپر ہوتا ہے تو وہ تا کی شکل کا ہوتا ہے، تو تا یہ والا ہے، اور سونسا لگا ہوا ہے کاف کا، جیسا ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے سونسا اوپر لگا ہے کاف کا، تو یہ حرف ہوا تا، یہ ہوا کاف، اور یہ تا اوریجنل ہے جیسا کتابوں میں ہوتا ہے، تو یہ ہو کیا؟ کون سا حرف ہو گیا؟ تا کاف تا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کچھ حرف دیے گئے ہیں، جو حرف کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو کیسی کیسی شکل کا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ با اوریجنل ہے، تا اوریجنل ہے، سا اوریجنل ہے، نون اوریجنل ہے، اور یا اوریجنل ہے۔ جب کسی حرف کے ساتھ با ملتا ہے اس کے ساتھ الف مل جاتا ہے تو دیکھیے کیسا بنا، یہ با ہے کیونکہ نیچے ایک نقطہ ہے، اور بائیں سے دائیں اور کی طرف جا رہا ہے تو یہ الف ہے، تو یہ کیا ہوا؟ با الف۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر دو نقطہ لگا ہوا ہے تو تا بنا، اور بائیں سے دائیں اور جا رہا ہے تو یہ الف بن گیا، تو یہ کیا ہوا؟ تا الف۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر تین نقطہ ہے تو یہ سا بنا، اور بائیں سے دائیں اور جا رہا ہے تو یہ ہوا الف، تو اس سے یہ کون سا حرف بنا؟ سا الف۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک نقطہ ہے تو یہ نون بنا، اور بائیں سے دائیں اور جا رہا ہے تو یہ الف ہوا، تو یہ کون سا حرف ہوا؟ نون الف۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے یہ حرف کے دو نقطہ نیچے لگا ہوا ہے، نیچے دو نقطہ یا کے ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا دو نقطہ کس کے ہوتا ہے؟ یا کے ہوتا ہے، اور بائیں سے دائیں اور کی طرف جا رہا ہے تو یہ الف بنا، تو
تو यहाँ पर कौन सा हरफ बन गया, या अलिफ। अब यहाँ पर देखिए बा है, क्योंकि एक नुक्ता है, आपको मैं पहले बताया था, यहाँ पे भी एक नुक्ता था तो बा कहलाया, यहाँ पे भी एक नुक्ता है बा कहलाया, यहाँ पे भी एक नुक्ता है बा कहलाया, यहाँ पे भी एक नुक्ता है बा कहलाया। इसी तरीके से जैसे जैसे आपको पता होगा कि जहां जहां पर नीचे एक नुक्ता रहता है वो बा ही कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक नुक्ता लगा हुआ है तो ये बा हुआ, और ये सीन की ओरिजिनल शक्ल है, तो दोनों हरफ कौन सा हुआ, बा सीन। ये या इसलिए बना क्योंकि दो नुक्ता नीचे है तो या बना, और ऊपर क्या है, यहाँ पर लगा हुआ सीन, ये सीन की ओरिजिनल शक्ल है, तो ये दोनों क्या हो गया, या सीन। इसी तरीके से नून सीन इसलिए हुआ क्योंकि नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, यहाँ भी देखें नून है, यहाँ के भी देखें नून है, नून के हमेशा ऊपर ही एक नुक्ता होता है, आप याद रखिएगा। तो ये कौन सा हरफ हुआ, नून सीन। ता सीन यहाँ पर है, ये इसलिए ता है क्योंकि ऊपर दो नुक्ता है, अगर एक नुक्ता होता तो ये भी नून सीन हो जाता, एक नुक्ता नीचे होता तो ये बा सीन हो जाता, दो नुक्ता नीचे होता तो ये ता सीन हो जाता, या सीन हो जाता। तो अब यहाँ पर दो नुक्ता ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर जो नुक्ता लगा हुआ है ये ता की शक्ल का है, और ये वाला ये सीन ओरिजिनल है, तो ये हरफ कौन सा हुआ, ता सीन। अब यहाँ पर देखिए ये सा सीन है, सा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर दो नुक्ता लगता है तब जाकर सा होता है। तो हमें जब तक हरफ का नुक्ता नहीं पता होगा जब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सा है, सा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर तीन नुक्ता लगा हुआ है, और ये सीन की ओरिजिनल शक्ल है, तो ये कौन सा हरफ हुआ, सा सीन। ये सा जीम है, सा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर भी तीन नुक्ता था, इसके ऊपर भी तीन नुक्ता है, तो ये क्या हुआ, सा, और ये जीम की ओरिजिनल शक्ल है, तो ये जीम के साथ मिला हुआ है, तो कौन सा हरफ बना, सा जीम। अब ये ताहा है, ताहा क्यों है, क्योंकि ऊपर दो नुक्ता लगा हुआ है, अगर एक नुक्ता होता तो खा बन जाता, अगर एक नुक्ता नहीं होता, ये वाले के ऊपर एक नुक्ता होता तो ये नून बन जाता। तो ये किसके ऊपर है, ये ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, और ये हा की ओरिजिनल शक्ल है, तो ये कौन सा हरफ बना, ताहा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे, जैसे बा लाम बा मिलेगा आपको, काफ जिम मिलेगा, मीम ता मिलेगा, बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो एक दूसरे से मिलते हों, जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, उसको मुरक्काबात कहा जाता है। आप एक बात और ध्यान रख लें, क्योंकि ये वाला जो सबक है तख्ती नंबर 2 ये थोड़ा लंबा है, तो इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे तो चलेगा नहीं, इसलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हमने रख दिया है कि जब भी हमें किसी हरफ की पहचान करनी होगी तो सबसे ज्यादा जरूरत उसके नुक्ते की होगी, नुक्ते से ही हरफ की पहचान होती है। एक बार आपने नुक्ता सही से पढ़ लिया तो फिर आपको किसी भी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यहां से यहां तक देखा, इससे पहले भी देखा, तो ये सिर्फ एक छोटा सा मिसाल था कि जब भी कोई हरफ दूसरे हरफ से मुलाकात करता है तो वो मुरक्काबात में शामिल हो जाता है, और मिले हुए हरफ को मुरक्काबात कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, और लोगों के सामने ये वाली वीडियो शेयर करें ताकि लोग भी इस इल्म का फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।